الحمدللہ کفا وسلام علی عبادنا الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معاویۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا مبلغ واللہ یہدی وانما انا قاسم واللہ یطعم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد النبی الأمی والمہدی والکرم منبین المکرم بارک وسلم صلو علیہ۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آدم انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور مزید احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ساری مخلوق کا امیر بنایا، یعنی اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ درود و سلام سرکار انبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں ایمان جیسی دولت دے کر پیدا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، میں بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے آ نہ سکا۔ آج میں آپ کو اصلاح معاشرہ کے عنوان پر سماجی، سیاسی اور مذہبی ماحول میں مسلمانوں کا آج کا کردار کے عنوان پر چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں معاشرے میں چلنے والی برائیاں اور اس کا حل کیسے کیا جائے، اس پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے غور و خوض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آخری لمحے تک سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں سے شیئر کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، وہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 آیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ اور جو حدیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اس کا مختصراً خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، یہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے
کہ یا ایھا الناس، یہاں پر جو ہے صرف مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب نہیں کیا، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو ناس کہا، انسانوں کو مخاطب ہو کر یوں کہتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اسی کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری انسانیت کے لیے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں، اور ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں، اور عطا کرنے والے تو اللہ ہی تعالیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس حدیث کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں مختلف قبیلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا، تاکہ ان کی لوگوں میں، ان کی دنیا کے اندر ان کی تعارف ہو جاوے۔ میرے معزز حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انسانوں کے اندر ہمدردی اور انسانیت کا جذبہ رکھا۔ آج مسلمانوں نے اپنے قبیلے میں رہ کر اپنی اصلی حقیقت کو بھلاتے آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ معاشرے میں مسلمانوں کی کمزوری اور ان پر ہونے والے ظلم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے مذہبی روح سے فرقوں کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر ایک فرقہ ہر ایک کی ترقی کو تنزل کی طرف لے جانے پر آمدہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا نتیجہ آئے دن یہ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے مذہبی اداروں کو مٹی پلیت کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور اپنے ہی ملک میں انہیں ایک غیر مسافر کی طرح دیکھنے لگی ہے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو۔ جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا، ان 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک مسلمان اپنا اصل حق اور ادھیکار حاصل کر نہ پایا۔ یہ خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں نے فرقوں میں بٹ کر ایک فرقہ اور ایک فرقہ کی جو ہے ٹانگ کھینچنے پر تلا ہوا ہے کہ کیسے اس کو جو ہے تنزل کی طرف لے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، اس قوم کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ مر چکا ہے۔ یہ دوسروں کے سہارے اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑنا چاہتی ہے، چاہے وہ سیاسی لائن سے ہو، چاہے مذہبی لائن سے ہو، چاہے معاشی لائن سے ہو۔ اس کا نتیجہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک سیاسی پارٹی جو سیاست کرتی ہے،
ہر 5 سالوں میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں سنہرے خواب دکھا کر ان سے ووٹ حاصل کر لینا ان کا مقصد بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے جھوٹے دعووں کے سامنے، ان کے جھوٹے وعدوں کے سانچے میں آ کر انہیں اپنا مسیحا بنا لیتی ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، ملت کے علم برداروں، غور کرنے کا مقام ہے۔ تو کچھ باعلم مسلمانوں کی ٹولی جو اپنے آپ کو خوف کے اندھیرے میں ہی رہی اور ان فرقہ پرستوں کے ہاتھوں اپنا ایمان بیچ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، تو کچھ مسلم سیاسی تنظیموں نے مسلمانوں کو کھوکھلا بنا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، اسی طرح سے جو ایک فرقہ ہمارے اندر کئی سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقے ایسے بھی فرقے ہیں جو کہ مذہبی طور پر کسی ایک کو لعنت بھیجنے پر بھی تلے ہوتے ہیں، کسی کو کافر کہنے بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی لحاظ سے ایک جو فرقہ جو ہے اپنے آپ کو اہل علم بتاتا ہے، اہل سنت الجماعت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا پابند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے مدارسوں میں اپنی تعلیم ایسی دی جا رہی ہے کہ اور ایک فرقے کے مذہبی وقار کو پامال کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ طالب علموں کے ذہنوں کے اندر فرقے بندی اور تعصب کا علم دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ فرقے کے مذہبی شور کو پامالی کرنا اور انہیں مذہب سے بے دخل کرنا یعنی کافر قرار دیتے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ بھولی بھالی امت کے ذہین متبادل ہو کر ان کی اولادیں مرتد ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مرتد ہونے پر مجبور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے کئی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا کے نظریے ایسے کئی واقعات کو پڑھے اور جو ہے سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں پر مسلم لڑکی مرتد ہو کر غیر لڑکے کے ساتھ بھاگ کر گئی، کوئی جو ہے مسلم خاندان کے چند لڑکیاں غیروں کے سانچے میں آ کر اپنے آپ کو دلہن بنا کر ان کی گود میں جا کر بیٹھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو عام بے تعلیم یافتہ کہوں گا، لیکن آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ ایک مدرسے کی طالبہ عالمہ جو بریلوی مدارس سے فارغ ہونے والی، جس کا نام افراح، کچھ ہی دنوں پہلے بریلوی یو پی کے اندر جو مدرسہ بریلی احمد رضا خان کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ایک عالمہ جس کا نام افراح ہے، اس نے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کیا اس کے آنکھوں میں اندھی پن پائی جاتی ہے کہ وہ اس کے مدرسے میں یہ تعلیم نہیں دی گئی ایمان کی حفاظت کی، کیسی تعلیم دی گئی ہوگی؟ اس نے میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ میں نے ہندو مذہب اختیار کر لی۔ نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عالمہ جو امت کو راست دکھانے والی ایک عالمہ اپنے ایمان کو بیچ کر کسی غیر ہندو لڑکے سے عشق لڑا کر اس کے ساتھ ہندو مذہب تبدیل کر لینا، مرتد ہونا، یہ کہاں تک ایک جو ہے مدرسے کی طالب عالم کا جو ہے ایک ایمان تمہیں کس راستے پر لے گیا، آپ سمجھنے کی جو ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ اس کا ویڈیو آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، یہ وائرل ہو رہا ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے، عام لڑکی ہوتی، گھروں کے اندر دین نہ ہوتا، عام لڑکی ان پڑھ جاہل ہوتی تو اور بات ہوتی، وہ بھی نہ جا سکے، لیکن ایک عالمہ مدرسے سے فارغ ہونے والی، وہ بھی احمد رضا خان بریلوی، ایک ایسا مدرسہ جہاں پر سنت کا دعویٰ پیٹا جاتا ہے، ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں،
ہم عاشق رسول ہیں، سنت کے پابند ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ان کے مدرسوں میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس سے پہلے بھی جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا ان کے عالم کا، انہوں نے سرے عام محفل کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو ہونا پسند کریں گے لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں آپ ان کا ذہن، فرقوں کے اندر نفرت بانٹنے کی، امت کے اندر نفرت کو عام کرنے کا ذہن ان بریلوی حضرات کے اندر جو ہے کتنا پایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ملت کے علمبرداروں، یہ قوم بہترین قوم ہے جو سماجی، مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کے علاوہ ایک انصاف پسند قوم ہے۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اور قوم کے اندر کسی اور قوم کو یہ مقام نہیں ملا۔ یہ وہ قوم ہے جو دوسروں کا انصاف کرنے والی، دوسروں کے ساتھ ہمسایہ کے ساتھ سلوک کرنے والی، ظلم اور زیادتی کا دور دور تک اس قوم کا کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، کچھ مفاد پرست مسلم قائدین نے اس قوم کو اندھیرے میں رکھ کر اپنی سیاسی کرسی چمکانے کی خاطر اس قوم کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستو، ہمارے اس ملک کو آزاد ہوئے 75 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 75 سالوں میں مسلمانوں کے سماجی اور رہائشی حالات کو دیکھا جائے تو ہر دن مسلمان کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا اصل بنیاد اپنے آپ کو فرقوں میں بٹنا۔ کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہم صوفی ہیں، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہم سلفی ہیں، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں۔ کتنے فرقے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن جو ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے صرف تمہیں ایک مرد عورت سے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن دنیا کے اندر اپنی مفاد کے خاطر فرقوں میں بٹ کر اپنے آپ کو جو ہے سلفی، صوفی، دیوبندی، بریلوی کا تھپا لگا کر آج مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، ہر وہ سیاسی پارٹی مسلمانوں کو صرف اپنے مفاد کے لیے الیکشن کے موقع پر استعمال کرتی ہے۔ وہ نہ کوئی فرقہ دیکھتی ہے، نہ کوئی جو ہے مسلمانوں کا رنگ ڈھنگ دیکھتی ہے، صرف انہی جو ہے ووٹوں سے مطلب ہے۔ ہر ایک سیاسی پارٹی مسلمانوں کو الیکشن کے موقع پر ایسا استعمال کرتی ہے جیسا دال کو ڈالنے میں کریاپت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا مقصد ختم ہو گیا، اسی طرح سے جس طرح سے کریاپت نکال کر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو مسلمانوں کے جو ان کو وعدے کیے گئے تھے اسے جو ہے نبھانے میں ناکام ہو کر مسلمانوں کو نکال کر جو ہے نظر انداز کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، ایسے وقت ہماری قوم کے چند مفاد پرست سیاسی لیڈران قوم کو کسی سنگی پارٹیوں کا ڈر و خوف دکھا کر، یہ خاص کر ہندوستان کے اندر چلتے آ رہا ہے کہ ہر قوم کو پست کرنا، یہ کسی اور سنگی قوم، سنگی لیڈر، سنگی جو ہے پارٹی کا ڈر و خوف دکھا کر مسلمان قوم کو پست بنا کر پیچھے دھکیل دینے کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور وہ لیڈران جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا سمجھتے ہیں، وہ خود کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ تو قوم کس کی رہنمائی میں اپنے آگے مستقبل کو چمکانے کے لیے کس راہ پر چلے، سیاسی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس وقت جو ہے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور ان کے ووٹ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ ان سیاسی سنگی طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچایا کرتی ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں اور اقتدار میں آ جاتی ہیں۔
اور یہ حکومت ذات پات کی بنیاد پر عوام الناس کو دھرم کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور کرنے لگتی ہے، اور یہ ایک مخصوص طبقے پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑنا شروع ہو جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج ہندوستان کے اندر۔ ان ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ہمارے غریب و غربا کے گھروں کو ناحق بے نام بنا کر، بے نام بتا کر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، مدرسوں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں 1952 میں کیا ہوا۔ ہماری وہ مقدس مسجد جسے ان سنگیوں نے جھوٹا الزام لگا کر مندر کو توڑ کر بابر نے مسجد بنائی ہے، اسے مسمار کیا گیا، اسے توڑ دیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا، لیکن مسلمان صبر کرتا رہا، کیونکہ یہ صبر کی قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم صبر کے ساتھ میرے دامن کو تھام لو، میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ اسی لیے یہ قوم جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھ کر صبر کرتے آئی۔ 1952 میں ہم نے 50-60 سال تک اس کیس کو سپریم کورٹ میں لڑتے رہے۔ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے مسجد پر کوئی مندر توڑ کر جو ہے مسجد نہیں بنائی گئی، یہ مسجد ازل سے مسجد ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، یہاں پر کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ ہمارا دعویٰ تھا، یعنی مسلم پرسنل لا اور جمعیت علماء ہند نے اسے 50 سال تک لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ جو ہے کیس لڑتے رہے۔ آخر کیا ہوا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے سپریم کورٹ نے اس کا جو فیصلہ سنایا تھا، اس کے اندر فیصلے کے اندر جو ہماری جیت ہوئی تھی، شروعات میں جو فیصلہ پڑھا گیا تھا، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ بابری مسجد جہاں پر ہے وہاں پر مسجد ہی تھی، یہاں پر جو ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جو ہے مندر توڑ کر جو ہے مسجد بنائی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلے کے اندر تحریر کردہ الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی الفاظ کی بنیاد پر ہمارا تو دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے جو ہے کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اس لیے ہماری جیت ہوئی تھی۔ لیکن سنگی حکومتوں نے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے سنگیوں نے عدالت کو بھی خرید لیا، ظالم ججوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، آستھا کی بنیاد پر، مذہب کے نام پر انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ وہ جگہ مندر کو دی جائے گی۔ اس پر بھی مسلمان جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کرتے رہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بار مسجد بن جاتی ہے تا قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی، اس جگہ پر کوئی اور چیز بنا ہی نہیں جائے گی، وہ مسجد مسجد ہی رہے گی۔ ہمارا یقین بھی ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ اسی لیے آج جہاں پر وہ مندر تعمیر ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس جگہ پر ہماری مسجد تھی 1.5 ایکڑ زمین وہ وہیں پر ہی موجود ہے، لیکن ان کی مندر جو بنی ہے مسجد کی جگہ سے کچھ دور پر جو ہے مندر بنی ہے۔ ابھی مندر کی مکمل تعمیر نہیں ہوئی ہے، لیکن 22 جنوری کو جو ہے اس کا ادگھاٹن سمارمبھ کا جو ہے پروگرام کرنے کا ارادہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نے طے کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس کی کیا آگے کی ان کی کیا جو ہے چالیں ہوں گی، یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک جمہور ملک بنا تھا۔ میری باتوں پر ذرا غور سے سماعت فرمائے میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک جمہور ہوا۔ جمہور کے معنی جو بھی ہندوستان کے اندر باشندہ موجود ہے وہ سب ایک پلیٹ فارم پر ایک ہی کنبے کے جمے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک دستور کا لکھا گیا
ایک دستور لکھا گیا تھا، اس کے اندر ہر ایک مذہب کے ماننے والوں کو یہ ادھیکار دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اس ہندوستان کے اندر رہ سکتے ہیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اپنے مذہب کے اعتبار سے، رسم و رواج ہو، شادی بیاہ ہو، کچھ بھی تم بنانا ہو تو اپنے مذہب کے اعتبار سے منا سکتے ہیں۔ یہ اختیار ہم کو وہ دستور ہندوستان کا ہمیں دیتا ہے۔ لیکن آج اس سنگی حکومت نے 22 جنوری کو یہ دکھانے کے لیے اس مندر کا، ادھوری تعمیر کردہ مندر کا ادگھاٹن کا جو پروگرام رکھا گیا ہے کہ ان کی منشا اس ہندوستان کو ایک رنگ میں ڈھلنے کی منشا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ راشٹر، ہندو راشٹر بنانے کی تجویز ان کی ہے اور دستور کو بدلنے کی ان کی تجویز ہے۔ اس لیے 22 تاریخ کو یعنی جمہور ملک بننے سے پہلے انہوں نے اپنے 22 تاریخ کو ایک رام مندر کے نام سے ادگھاٹن کر کے سارے ہندوستان کے اندر عوام میں کھلبلی مچا کر 2024 میں ہونے والے ایم پی الیکشن کے اندر پھر سے اپنی جو ہے کرسی کو بچانے کے لیے جو ہے جدوجہد کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو اتحاد کا ثبوت پیش کریں، صبر کے ساتھ۔ اس دن میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ان کی منشا ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر جس طرح سے گودرا کے موقع پر جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کر مسلمانوں کو جو ہے اذیتیں دی گئی تھی، عین اسی طرح سے 22 جنوری کو جو ہے ہنگامہ مچانے کی ان کی تجویز ہے۔ برائے مہربانی آپ حضرات جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، اس لیے علماء بھی جو ہے آپ حضرات کو جو ہے یہ تاکید کر رہے ہیں کہ 22 جنوری سے پہلے آپ حضرات ٹرینوں کا سفر نہ کریں، بسوں کا سفر نہ کریں، ایک 5-6 دن اپنے گھروں میں جو ہے قید ہو کر رہ جائیں تاکہ جو ہے انتشار سے بچ جائیں، اپنی جانیں مانیں، اپنی مال کی حفاظت خود کریں، اپنی مدد آپ خود کریں، ہونے کے بعد پچھتانے سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے اپنی حفاظت کا ذمہ آپ خود لے لیں۔ یہ ہماری بھی جو ہے آپ سے التماس ہے، برائے مہربانی 22 جنوری کے بعد تک، 22 جنوری تک اپنے گھروں کے اندر 5-6 دن محفوظ رہے، اپنے کاروبار میں جو ہے مشغول رہیں، ٹرینوں کا سفر نہ کریں، بسوں کا ٹرین سفر نہ کریں۔ وہ ٹوپی جھبے کو دیکھ کر مسلمانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور لنچنگ پر توڑ دیتے ہیں اور شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کر دیتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مسلمان جو ہے اپنی جان کو ناحق گنوا بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمہیں اللہ کا واسطہ آپ حضرات 22 تاریخ تک جو ہے اس انتشار سے بچ کر جو ہے آپ حضرات اپنے گھروں میں رہیں اور جو ہے اتحاد کا ثبوت پیش کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اسی ان کی جو منشا 2024 میں پھر سے دوبارہ اقتدار میں آنے کی ان کی منشا ہے۔ ہم ہندوستان کے پرماننٹ ریسیڈنٹ ہیں، ہم کوئی کرایہ دار نہیں، ہم بھی اس دیش کے لیے ہمارے بزرگوں نے جان، مال، دھن، سب کچھ اس دیش کے لیے قربان کیا ہے۔ ہمارا ادھیکار ہے، ہم حکومت سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ حکومت کے سامنے شیشے کی دیوار جیسا کھڑا ہونا اب وہ موقع آیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، ڈرو مت، اللہ کے بھروسے پر اپنے حق کا اظہار کرو، اپنے حق کی مانگ کرو حکومت سے۔ جو بھی بنے گا پی ایم، وہ ساری ہندوستان کی 1,40,00,000 عوام کا پی ایم ہوگا، نہ کہ کوئی ایک قوم کا پی ایم نہیں ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس افتتاحی پروگرام میں دخل اندازی نہ دیں، کیونکہ یہ آستھا کا مسئلہ تھا، لیکن سیاسی کرسی چمکانے کے خاطر انہوں نے جو ہے اس ایجنڈے کو تیار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
ہماری آبادی 35% ہے ہندوستان کے اندر، سیکنڈ نمبر پر ہم آتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اتحاد ہو کر پوری قوم فرقے سے باز آ کر ایک پلیٹ فارم پر جم کر اگرچہ ووٹنگ کریں گے تو ہم جو ہے اس حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کی ہمت ہمارے میں اندر ہے۔ ہم نے گورے انگریز کو اس ہندوستان سے بھگایا، کیا اس کی راتھورام گوڈسے کی ناجائز اولادوں کو کیا ہم نہیں بھگا سکتے؟ شرط ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اتحاد ہو، ہمارے اندر ایک دوسرے پر جو ہے سبقت لے جانے سے باز آ جائیں اور ایک دوسرے پر جو ہے ہمدردی کا جذبہ اختیار کریں گے اور اتحاد کا ثبوت پیش کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس حکومت کی باغ ڈور کو جو ہے نکاڑ کر پھینکنے کا کام انشاءاللہ یہ قوم کر سکتی ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ ہندوستان ایسے ماحول سے گزر رہا ہے جو بہت ہی فکر مند ہم سب کو ہونا چاہیے۔ جو ہندوستان پہلے تھا اس کے کئی گنا جو ہے بدل چکا ہے۔ اسی مد نظر کو رکھتے ہوئے میں اس پر جو ایک چھوٹی سی نظم میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے یہ اندیشہ ہو کہ آج کا ہندوستان کس ماحول میں ہے۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا سب سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ جو علامہ اقبال نے اس نظم کو پڑھا تھا۔ میں جو ہے اس نظم کے بالعوض آج کے ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹی نظم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سارے جہاں میں رسوا ہندوستان ہمارا، ہم اس کے چیل کوے ہوئے یہ بے زباں ہمارا، سارے جہاں سے رسوا ہندوستان ہمارا، پربت تو سب سے اونچا اب وہ منہ چھپا رہا ہے، اور ہم پہ ہنس رہا ہے وہ پاسباں ہمارا، مذہب سکھا رہا ہے آپس میں بیر رکھنا، ہندی تو ہم نہیں ہے مگر ہندوستان ہمارا، مٹ کر رہے گی ہستی دنیا سے اب ہماری، مٹ کر رہے گی ہستی دنیا سے اب ہماری، اب منہ چھپا رہا ہے دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب جلدی ہی مٹے گا توبہ توبہ، اب جلدی ہی مٹے گا توبہ توبہ، اب جلدی ہی مٹے گا نام و نشان ہمارا، کس کو سنائے گنگا عظمت کی داستاں، کس کو سنائے گنگا عظمت کی داستانیں، ہے ڈاکوؤں کا ہم سفر، ہے ڈاکوؤں کا ہم سفر کارواں ہمارا، دنیا سے ہم الگ ہیں، دنیا سے ہم الگ ہیں، دنیا الگ ہماری، ذلت و ماب اب ہے پیر و جواں ہمارا، انسانیت کے دشمن فرقہ پرست سارے، اللہ اکبر، انسانیت کے دشمن فرقہ پرست سارے، اب چھوڑ دے خدا را ہندوستان ہمارا، اب چھوڑ دے خدا را ہندوستان ہمارا، ماخوذ روز ہوں گے ہم عدالتوں میں، ماخوذ روز ہوں گے اب عدالتوں میں، کیا کچھ بگاڑ دے گا دور زماں ہمارا، سب حکمران حکومت ثابت ہوئے منافق، اللہ، سب حکمران حکومت ثابت ہوئے منافق، اور سب کے سامنے آیا ہے چہرہ تمہارا، اب گوڑ سے ہے ہندوستان یارو، اب گوڑ سے ہے ہندوستان یارو، وہی راہ بنا ہوا ہے شاہ جہاں ہمارا، اے امیر امید ہے رب سے
اے امیر امید ہے رب سے خدا را بنا دے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمارا ہندوستان اس ماحول پہ پہنچ چکا ہے۔ پہلے جو تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن وہ ماحول آج ہندوستان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پھر سے وہ ماحول، پھر سے وہ ہندوستان اللہ ہمیں لوٹا دے۔ اچھے دن کہاں ہے؟ اچھے دن صاحب کہ وہ اچھے دن آئیں گے، اچھے دن تو آئے نہیں، برے دن آتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، سیکولر انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہندوستان کے اندر ایک ایسی مخلوط اور سیکولر حکومت آئے جو ساری انسانوں پر جو ہے ہمدردی کا جذبہ رکھنے والی ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، ہمارا معاشرہ غربت، لاچاری، بے بسی کے مناظر جا بجا نظر آ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ معاشرے کے اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں رسم و رواج، جہالت کی حکمرانی، اہل تقلید کی زیادتی اور ان کا فتنہ، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، گانا، ناچ، ننگا ناچ، گانے بجانے کا شوق ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے۔ علماء اکرام کا سر عام مذاق اڑانا، حق علماء اکرام کے پیچھے غیبت کرنا، علماء اکرام کو برا بھلا کہنا، جادو ٹونا، نفس کی پیروی، ایمان اور اعتماد کی بربادی، دین سے دوری، شرک سے نزدیکی، دعوت کی راہ چھوڑ کر مشرکوں کو گلے لگانا، اللہ کو چھوڑ کر مٹی کے ڈھیر کے سامنے اپنا سر جھکانا، یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نصب العین بن چکا ہے۔ معاشرے کے اعتبار سے میں آپ حضرات کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، یہ سب کام ہمارے معاشرے کو تنزل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ان کے کاموں سے دوری حاصل کریں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ مؤذن کی صدا سنتے ہیں، پھر بھی مسجدوں کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھتے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، اور تمام علماء اکرام اس کی کیسے ہم فکر کریں، اس کی کیسے جو ہے اس کی جو ہے جوڑنے کی ہم فکر کریں۔ اس کے لیے ہمیں تمام علماء اکرام اور جو سیکولر اور مذہبی جو قوم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، ایسے لیڈران حضرات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلسل جد و جہد کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، یہ غربت ہمارے معاشرے میں ایسی پھیلی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک شاعر نے ایک جو ہے ایک نظارہ پیش کیا ہے، چند اشعار اس کے لیے جو ہے، اور حکومت نے جو ہے مسلمانوں کو جو روٹی پھینک کر اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چاہے وہ ریاستی حکومت ہو، چاہے وہ جو ہے سینٹرل کی حکومت ہو، اسے میں نے چند اشعار میں جو ہے بند کیا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسروں کے گھر گیا، چڑھتی گئی مزاروں پہ چادر بے شمار، باہر جو ایک فقیر کھڑا تھا وہ سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، اللہ، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریبی شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک سے، اللہ اکبر، چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، مگر حاکم نے کہہ دیا کچھ کھا کر مر گیا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ ہم نے حکومت سے پھینکے ہوئے چند ٹکڑوں پر پلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو حکومت مسلمانوں کو جو ہے اپنا ووٹ بینک بنانے کے خاطر یہ پھینک رہی ہے فری میں، یہ نہیں جانتے کہ یہ جو ہے کہاں جا رہا ہے، مسلمانوں تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے، غریبوں تک بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اور مسلمان مزاروں پہ اپنے چادریں چڑھانے پر لگا ہوا ہے، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کو بیچ کر، اپنے ضمیر کو بیچ کر، اپنی جو ہے دنیا کی یہ دولت کمانے پہ پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، غور کرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں،
امت کی اصلاح سعادت مندی کا عظیم عمل رفع الہی ہے. رفع الہی یہ امت کی سعادت مندی کا جو ہے اصل مقصد ہے، نجات دارین کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر کی امت کہہ کر پکارا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر اس امت کی تعریف فرمائی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام مقرر کیا گیا تھا، اس امت نے اس کو بھلا بیٹھا. آج یہ امت در بدر کی بھکاری بن کے ہوئے دوسروں کے جو ہے مٹی کے ڈھیر پر اپنا سینہ اپنا سر جھکانے پر مجبور کر رہی ہے. اس کا نتیجہ آج امت دوسروں کے دھکے مار کر جو ہے اس امت کو جو ہے کنارہ کشی کرنے پر جو ہے دوسری قوم جو ہے تلی ہوئی ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وارثین انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء وراثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی وراثت اللہ نے علماء کو دے رکھی ہے. جو دین کا کام انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحین کا جو نعرہ لگا کرتے تھے، اس کام کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذمے دیا ہے کہ تم بھی جو ہے تم انبیاء کے وارث ہو، علم کے ذریعے سے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لاؤ. لیکن افسوس کہ آج ایک ادنا چھوڑا سا سینے میں علم کہیں سے آ گیا تو انبیاء علیہ السلام کے وارثین کو بھی جو ہے برا بھلا کہنے پر سوشل میڈیا پہ آ کر علماء اکرام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو جو ہے کوئی اور فرقے کا جو ہے تھبا لگا کر علماء کی توہین کی جاتی ہے کہ یہ اپنا بڑا جو ہے زمانے کا درہ مختار بنا بیٹھا ہو. لعنت ہے ایسے اشخاص پر جو علماء کی توہین کرے. میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو، انبیاء علیہ السلام کہ وارثین علماء دین ہوتے ہیں. علماء کا حق اور مصلحین کا سلسلہ قائم ہے. اس دنیا کے اندر جب تک دنیا قائم رہے گی اس کے اندر علماء حق موجود ہیں اور مصلحین کا جو ہے یہ دور قائم رہے گا. انشاءاللہ تعالی یہ کتاب و سنت کے نور سے شرک و بدعت و اہم اور خرافات اور جہالت اور فتنہ فساد کو مٹانے کا کام کریں گے انشاءاللہ. بے شک علماء حق ہر زمانے میں ہر قوم میں پائے گئے. ہر قوم کا مطلب یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم ایک ہی قوم نہیں ہے، دوسرے قوم کے اندر بھی جو ہے ان کے علماء حق ہیں. وہ بھی جو ہے اپنے قوم کی اپنی کتاب کے ذریعے سے توریت، زبور، انجیل، بعد میں قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابوں کو نازل فرمایا. یہ 4 کتابیں برحق ہیں. وہ اپنے دین کا اپنے مذہب کا تبلیغ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن آج ہماری امت جو ہے دوسروں کے سیاسی پھندے میں پڑھ کر مذہب کو بھلاتے ہوئے ایمان کا سودا کرنے پر تلی ہوئی ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، علماء کی قدر کرو، علماء کو برا بھلا کہنے سے بچو، باز آؤ. انشاءاللہ یہ علماء یہ حق ہر قوم میں پائے گئے. انشاءاللہ تا قیامت تک دنیا کے اندر جو ہے آتے رہیں گے، علماء پیدا ہوتے رہیں گے. یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انشاءاللہ یہ دلائل کے حق میں اور حقائق کی قوت کو سامنے رکھ کر اور یہ غالب جو مذاہب ہیں ان کا دفاع کرتے رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بگاڑ معاشرے کے اندر آتا ہے. اس کی اصلاح کرنے کے لیے اور رہنمائی کا کام انجام دینے کے لیے یہ علماء اکرام اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب مل کر، ہم سب اتحاد کے ساتھ آ کر اگر ہندوستان کے اندر اسلام کا ڈنکا بجاتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کا وہ نتیجہ ہمارے سامنے ضرور بضرور اللہ دکھائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہم سب کو خیر و بھلائی کی اور دعوت و تبلیغ اور خدمت دین کی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخری میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تو عین نوازش ہوگی. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی دین کی نئی باتوں کو لے کر. تب تک
اجازت دیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.